ریاست پاکستان اس بڑھتی ہوئی ڈیٹ سروسنگ کے لیے صوبوں کے وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انڈیا جیسے ملک میں یہ تناسب صرف 18 سے 20% ہے۔ ہمارا ڈیٹ اس وقت 71% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ جب قومی آمدن کا نصف حصہ صرف سود اور قسطوں پر چلا جائے گا تو ترقیاتی کام کہاں سے ہوں گے؟ ڈیٹ سروسنگ قومی وسائل کو کھا رہی ہے اور اب بھی نئے ڈیٹس لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اگر امریکہ سے اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان اپنی ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کیوں نہیں کرواتا؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ رپورٹ نے ملک کی ڈیٹس یعنی قرضوں کے بڑھتے ہوئے بحران کی سنگینی کی نشاندہی کی ہے، لیکن حکمرانوں کے علل تللوں میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی یہ رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے اور یہ اہم رپورٹ ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، لاہور کے معروف فائنینشیل جرنلسٹ ہیں سید علی عمران، انہوں نے شیئر کی ہے مجھ سے، جس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس رپورٹ کے اہم ڈیٹا کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ فائنینشیل ایئر 2020 میں پاکستان کا کل ڈیٹ 36.4 ٹریلین روپے تھا، جبکہ فائنینشیل ایئر 2026 کے اختتام پر یہ بڑھ کر 99.59 ٹریلین روپیز یعنی تقریباً 100 ٹریلین روپی ہو گیا ہے۔ 1 ٹریلین کا مطلب 1000 ارب روپے ہوتا ہے، یعنی پاکستان کا اب کل ڈیٹ جو ہے وہ 1,00,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور یہ 100 ٹریلین روپے کا جو ڈیٹ ہے یہ جی ڈی پی کی ریشو میں تقریباً 71% سے زیادہ بنتا ہے، جبکہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جو ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضے کی جو خطرے کی حد ہے وہ ان کی جی ڈی پی کا 60% مقرر کی گئی ہے۔ یوں پاکستان کا ڈیٹ اس بین الاقوامی حد سے تقریباً 11% زیادہ ہو چکا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم کس حد تک خطرے سے دوچار ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ صرف گزشتہ 6 سالوں میں تقریباً 63 ٹریلین روپے کا نیا بوجھ بڑھ چکا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جبکہ ان 6 سالوں کے دوران پاکستان پہلے سے لیے گئے ڈیٹ کی واپسی اور سود کی ادائیگی ہی میں تقریباً 48.7 ٹریلین روپیز ادا کر چکا ہے، یعنی خرچ کر چکا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2020 سے اب تک ہر سال کے قومی بجٹ سے تقریباً اوسطاً 40 سے 45% رقم صرف ڈیٹ سروسنگ پر ہی خرچ ہوتی رہی ہے۔ فائنینشیل ایئر 2021 اور 21 میں تقریباً 7.1 ٹریلین روپی یعنی بجٹ کا 41%، اور 2021 اور 22 میں 8.5 ٹریلین روپیز یعنی بجٹ کا 43%، اور 2022 اور 23 میں 10.5 ٹریلین روپیز یعنی بجٹ کا 44% یعنی 44%، اور فائنینشیل ایئر 2023-24 میں 11.2 ٹریلین روپیز یعنی 42% جو ہے، اور 2024-25 میں 11.8 ٹریلین روپیز یعنی 44% آف دا بجٹ، اور فائنینشیل ایئر 2025-26 میں 11.97 ٹریلین روپیز یعنی بجٹ کا تقریباً 45% حصہ جو وہ صرف ڈیٹ سروسنگ کے مد میں خرچ کیا گیا اور جو سود اس پر جو ادا کیا گیا ہے۔ تو اس سنگینی کا اندازہ اس حقیقت سے بھی بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا پڑوسی ملک یعنی انڈیا اپنے قومی بجٹ کا صرف 18 سے 20% حصہ ہی ڈیٹ سروسنگ پر خرچ کرتا ہے، اور وہ قرضے لے کر قرضے نہیں ادا کر رہا ہے، جبکہ پاکستان میں تناسب 40% سے 45% تک پہنچ چکا ہے، اور یہ ساری قرضوں کی ادائیگی قرضے لے کر قرضے ادا کرنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ فرق بتاتا ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان اپنی قومی آمدنی کا دگنا سے بھی زیادہ حصہ صرف قرضوں کی قسطیں اور سود ادا کرنے پر خرچ کر رہا ہے۔ پرنسپل اماؤنٹ یعنی اصل زر جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اصل قرضہ اپنی جگہ پر موجود ہے،
جس کے نتیجے میں ترقیاتی اور عوامی فلاح کے لیے بجٹ میں بہت کم رقم بچتی ہے۔ تو آپ کے یہاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سیاسی وعدے ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس ڈیٹا سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ پاکستان نیا ڈیٹ لے کر پرانا ڈیٹ ادا کر رہا ہے، اور یوں ڈیٹ کا اصل بوجھ کم ہونے کے بجائے ہر سال مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی ڈیٹا کی روشنی میں پاکستان کو درپیش جو ڈیٹس کا جو کرائسس ہے، یہ ڈیٹ کرائسس جو ہے، اس پر بات کریں گے، جو ملک کی پوری اکانومی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور ایک بہت بڑے تباہ کن نتیجے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ڈیٹ کا سٹرکچر، اس کی سروسنگ برڈن اور اس کی اکانومی پر جو اس کے برے منفی اثرات ہیں، وہ اگلے 3 سے 5 برسوں میں ملک کی ساری ترقی کو ہی ختم کر سکتے یا نگل جائیں گے۔ تو اس تفصیلی جائزے میں ہم یہ جانیں گے کہ جب ملک پہلے ہی ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے اپنی آمدن کا نصف سے زیادہ حصہ ادا کرنے پر مجبور ہو رہا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے، تو آنے والے دنوں میں یہ کرائسس یعنی ڈیٹ کرائسس اور کتنا گہرا ہو سکتا ہے، اس کا پاکستان کی گروتھ، امپلائمنٹ اور اکنامک سٹیبلٹی پر کیسا اور کتنا تباہ کن اثر پڑ سکتا ہے۔ ماہرین جو ہیں، اکانومسٹ جو ہیں اور فائنینشیل ایکسپرٹ جو ہیں، وہ اس بارے میں کئی خدشات ظاہر کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا رول آج محض ڈیٹ کلیکٹر تک ہی کیوں محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کل ریاست کی طاقت صرف آپ سے ٹیکس وصول کرنے اور آپ پر مہنگائی کا بوجھ لادنے میں کیوں لگی ہوئی ہے کہ بجلی کا بل اتنا ادا کرو۔ مجھے یاد ہے ایک اکانومسٹ ہے، امریکہ میں رہتے، پاکستانی نژاد ہیں، عاطف، وہ یہ لکھ چکے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان صحیح پالیسیز اپنائے تو اس کے ہاں جو 1 لیٹر جو پیٹرول ہے اس کی قیمت 30 روپے تک آ سکتی ہے، جو کہ 300 روپے سے زیادہ کی ہے۔ تو بہرحال وہ الگ بحث ہے۔ تو جب ریاست صرف ڈیٹا ہی اکٹھا کرتی رہتی، جیسا کہ اسٹیٹ بینک نے یہ ڈیٹا جاری کیا ہے، اور اس کا حل نکالنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہ اٹھائے، تو پھر یہ ڈیٹ کرائسس کیسے اور کب ختم ہوگا اور ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق فائنینشیل ایئر 2026 کے اختتام تک کل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 99.59 ٹریلین روپی ہیں، جن میں سے کل پبلک ڈیٹ ہی یعنی جو حکومت نے، جو ریاست پاکستان نے جو پبلک ڈیٹ جو ہے اس کا، وہی 97.88 ٹریلین روپیز ہے، جس میں ڈومیسٹک پبلک ڈیٹ جو ہے وہ 59.44 یعنی تقریباً 60 ٹریلین روپے، اور ایکسٹرنل ڈیٹ یعنی بیرونی قرضے جو ہے وہ 36.20 ٹریلین روپیز یہ شامل ہے، یہ ملا کے۔ تو سینٹرل گورنمنٹ کا اپنا ہی ڈیٹ جو ہے وہ 83.64 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 7.39% بڑھ چکا ہے۔ یہ وہ ڈیٹ ہے جس کی سروسنگ کے لیے ہر سال قومی آمدنی کا نصف حصہ خرچ ہو رہا ہے، اور ترقیاتی کاموں کے لیے بہت کم رقم بچ رہی ہے، لیکن ڈیٹ ہے کہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح کل ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کا جو تخمینہ ہے وہ 138 یعنی 138.85 بلین امریکن ڈالرز لگائے گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، جو ملک کے لیے بہت بڑا بیرونی بوجھ ہے۔ تو فائنینشیل ایئر 2026 ہی میں ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگز پر 21.59 بلین ڈالرز ادا کیے گئے ہیں، اور فائنینشیل ایئر کی 4th کوارٹر یعنی صرف 3 ماہ میں ہی 10.14 بلین ڈالر کی ادائیگی کی گئی ہے۔ تو یہ ڈیٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ڈیٹ کرائسس جو ہے کس رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو بہت سارے اعداد و شمار یا ڈیٹا دے کر کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ اس سنگین بحران کی گہرائی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی خوفناک طریقے سے ڈیٹ کرائسس جو یہ بڑھ رہا ہے، اور ملک کا فارن کرنسی ریزروز یعنی بیرونی سرمایہ جو زر مبادلہ ہے، ان کے ذخائر پر ان کا کتنا بھاری پریشر جو ہے وہ بن رہا ہے۔ صرف ایک سہ-ماہی میں سروسنگ کی یہ بہت بڑی رقم اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پرنسپل ری پیمنٹ اور سود کی ادائیگیاں ملک کی ساری فائنینشیل طاقت کو کھا رہی ہیں، اور ہر سال نئے ڈیٹس لینے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
یہ ڈیٹ کرائسس جو ہے، جو آہستہ آہستہ ملک کو اپنا اسیر بنا رہا ہے، غلام بنا رہا ہے، یہ محض ڈیٹ کرائسس ہی نہیں بلکہ یہ ملک کی سوورینٹی اور آزاد خارجہ پالیسی کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک کی طرح اپنی خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتا اگر وہ اس طرح کے ڈیٹ کرائسس میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈیٹس کا کرائسس اتنا بڑھ کر کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ملک سسٹیمک مسائل کا شکار ہے، پورا نظام ہی غلط چل رہا ہے، اور ہر سال ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے، یعنی جن کی وجہ سے پاکستان کی آمدن کم ہے، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ نئے ڈیٹس نہ لیں، اپنی پیداواری بڑھائیں۔ تو اس کی بجائے پاکستان کیا کر رہا ہے کہ نئے ڈیٹس لے کر پرانا ڈیٹ اتار دیتا ہے۔ اچھا، فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدن اور اخراجات کا فرق بدستور بڑھ رہا ہے۔ ٹیکس بیس یعنی جی ڈی پی کی ریشو کے لحاظ سے پاکستان کا ٹیکس بیس 10% ہے، آج بھی یہ بہت کم ہے۔ انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ، واہ واہ واہ، جس کو ہم گردشی قرضے کہتے ہیں، یہ ختم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس کا کوئی حل ہی نہیں ابھی تک ہم نکال سکے ہیں۔ ریکرنگ ایکسپینڈیچر، اس میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے، یعنی پاک روپی اور ڈالر کی جو ایکسچینج ریٹ ہے، اس میں کمی کی وجہ سے ایکسٹرنل ڈیٹ کا بوجھ ہر سال خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ اور جب بھی بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ، یعنی قرضوں کی ادائیگی اور آمدن کا جو پیمنٹ کا جو بیلنس ہوتا ہے، یعنی جو شیٹ بنتی ہے، اس کا مسئلہ جب بھی سنگین ہوتا ہے تو نئے ڈیٹس اس لیے لیے جاتے ہیں، وہی ڈیٹ یعنی لے کے پرانے ڈیٹس اتار دیے جاتے ہیں۔ تو وزارت خزانہ کے ڈیٹا کے مطابق جون 2025 تک پبلک ڈیٹس جی ڈی پی کا 70.7% ہو چکا تھا، یعنی 70.7% ہو چکا تھا۔ یہ وہ حد ہے جسے ماہرین خطرناک قرار دیتے ہیں۔ اب اگرچہ فسکل کنسالیڈیشن اور سود کی شرح میں کمی سے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں معمولی سی بہتری کے اشارے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈیٹ کرائسس بدستور موجود ہے، اور اب بھی کسی بڑے حل کے بغیر سست رفتار سے ہی صحیح بڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیٹ کا حجم، جو والیوم ہے، ابھی بھی بڑھ رہا ہے، ہم اسے کم نہیں کر سکے، البتہ اس کے بڑھنے کی جو سپیڈ ہے یا ریٹ ہے وہ کچھ کم ہے۔ تو ڈیٹ ایکسپینشن ریٹ اور ڈیٹ سروسنگ کی جو کاسٹ میں معمولی بہتری ضرور آئی ہے، جس کی وجہ سے فائنینشیل ایئر 2026 میں کل ڈیٹ سروسنگ 13.16 ٹریلین روپے سے کم ہو کر 11.9 ٹریلین روپیز تک رہ گئی ہے۔ انٹرسٹ پیمنٹ میں 23% تک کمی ہوئی ہے، لیکن یہ بہتری عارضی ہے، اور اسے ڈیٹ کرائسس کا خاتمہ سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی۔ جس رفتار سے ڈیٹ بڑھ رہا ہے اور جس شرح سے سود ادا ہو رہا ہے، اگر اسی طرح چلا تو آئندہ چند سالوں میں یہ بہتری بھی ختم ہو جائے گی، اور ڈیٹ کرائسس پھر سے منہ زور آپ کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہوگا۔ تو ماہرین کی رائے میں ڈیٹس کا یہ جو کرائسس ہے اب تک اس لیے سنگین صورت اختیار کر چکا ہے کہ ہم اسے سنجیدگی سے حل کرنے کے بجائے صرف اسے آگے دھکیل دیتے ہیں کہ جی اس وقت قرضے پکڑو، آئندہ کی نسلیں دیں گی، اور نتیجہ کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، انفلیشن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اب بھی صورتحال یہ کہ اگر 3 بڑی شرائط پوری نہ ہوئیں تو یہ کرائسس پھر سے بگڑ سکتا ہے، بلکہ بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ جی ڈی پی کی نامینل گروتھ جو ہے وہ ڈیٹ لینے کی ایفیکٹو ریٹ سے زیادہ رہے، اور پرائمری بیلنس سرپلس مستقل طور پر برقرار رہے، اور ایکسٹرنل ری فائنانسنگ جاری رہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیا جو بھی ڈیٹ لیا جا رہا ہے وہ اب بھی پرانے ڈیٹ اور سود کی ادائیگی پر ہی خرچ ہو رہا ہے، نہ کہ آمدنی پیدا کرنے والے کسی پروجیکٹ پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو جب تک نیا ڈیٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز، ایکسپورٹس یا پروڈکٹیو ایسٹس پر خرچ نہیں ہوگا، ڈیٹ کا بوجھ ہمیشہ بڑھے گا اور ڈیٹ کرائسس ختم نہیں ہوگا۔ تو ڈومیسٹک ڈیٹ کا بوجھ بھی اب پوری اکانومی کو دبا رہا ہے۔ بینکس جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ہی رقم لگا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ سب سے زیادہ محفوظ لگتا ہے، جس سے پرائیویٹ سیکٹر کو قرض ملنا، کریڈٹ ملنا مشکل اور مہنگا پڑ گیا ہے۔ اسے کراؤڈنگ آؤٹ یہ ایفیکٹ کہتے ہیں، کہ جب ایک
بینک جو ہے ایک طرف زیادہ سرمایہ کاری کر دیتا ہے تو اس کے پاس سرمایہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو قرض دے سکے، لہذا پرائیویٹ سیکٹر کو قرض دینے کے لیے پھر ہائی انٹرسٹ ریٹ لیا جاتا ہے، تو یہ بالواسطہ طور پر ملک کی گروتھ کو روک رہا ہے۔ اسی طرح ایکسٹرنل ڈیٹ کا سلسلہ بھی پریشانیوں سے کم نہیں ہے۔ جب بھی ڈیٹ کی قسط اور سود ادا کرنے کا وقت آتا ہے، فورن ایکسچینج کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ریزروز پر پریشر آتا ہے، کرنسی کی ویلیو گرتی ہے، امپورٹڈ انفلیشن بڑھ جاتی ہے، اور کاروباری اداروں کے ورکنگ کیپٹل کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ایک دوسرے کو بڑھاتا ہے اور ڈیٹ کے کرائسس کو ہر دن نئی گہرائی، نئی سنگینی دیتا ہے۔ تو اس ساری سنگین صورتحال پر جو ماہرین معاشیات ہیں اور مالیاتی ماہرین جو ہے مسلسل تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق حسین سینئر ماہر معاشیات ہیں، یہ اپنے تجزیوں میں اکثر ہی نقطہ اٹھاتے چلے آئے ہیں کہ جب تک پاکستان اپنی برآمدات میں حقیقی اضافہ نہیں کرتا اور ٹیکس نیٹ کو وسیع اور منصفانہ نہیں بناتا، تب تک قرضوں کے جال سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ قرضے کا مسئلہ اس کی مقدار سے زیادہ اس کے استعمال کا ہے۔ اگر قرضہ پیداواری کاموں اور آمدنی بڑھانے والے منصوبوں پر برآمدات بڑھانے پر خرچ ہو تو یہ فائدہ دیتا ہے، قرضہ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن قرضے کا استعمال اصل میں بتاتا ہے کہ آپ یہ قرضہ صحیح لے رہے ہیں، غلط لے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرضہ جو ہے صرف پرانے قرضوں کا سود اور قسط ادا کرنے پر ہی خرچ کریں گے تو پھر بوجھ تو ہر سال بڑھتا ہی چلا جائے گا، چاہے آپ کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ادا کرتے۔ تو ڈاکٹر علیم احمد ہیں، معروف ماہر معاشیات اور سابق سرکاری ایک ایڈوائزر بھی رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ قرضوں میں اضافے کی رفتار میں معمولی کمی کے باوجود ہم ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں، اور اگر اگلے 2 سے 3 برسوں میں بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز نہ کی گئی تو صورتحال دوبارہ بگڑ سکتی ہے اور قرضوں کا بحران قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ تو ہارون رشید صدیقی ایک ہے، معروف اقتصادی یعنی اکنامک انالسٹ ہیں اور کالم نگار بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ قرضہ لینا دراصل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ ہم قرضے سے کچھ پیداوار ہی نہیں کرتے، نئی سڑکیں، نئی فیکٹریاں، نئی جو ایکسپورٹ فیسلٹیز ہیں وہ کچھ بھی نہیں بنتے، نئے قرضے سے پرانے قرضے ادا ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب اگلی نسلوں پر قرض کا جو بوجھ ہے، ڈیٹس کا جو بوجھ ہے، وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کے کہنے کے مطابق جب تک قرضہ آمدنی پیدا کرنے والے کاموں پر نہیں لگے گا، بوجھ کم نہیں ہوگا۔ تو ایک اور ماہر مالیات اور اقتصادی تجزیہ کار ہیں عزیز یونس، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی بیرونی امداد، کوئی نیا قرضہ یا کوئی عارضی سہارا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنے بنیادی معاشی جو اسٹرکچر ہے اس میں ریفارمز نہیں لاتے ہیں، جب تک ہم اپنے اخراجات اپنی آمدن کے مطابق نہیں رکھتے ہیں۔ عارضی قرضے عارضی راحتی فراہم کریں گے اور مسئلہ وہیں پر کھڑا رہے گا، بلکہ قرضوں کا حجم تو پھر بھی بڑھتا رہے گا۔ تو یہ جو کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے، سنگین قسم کا ڈیٹ کرائسس، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جی ڈی پی کی لیکن اگر بلند شرح یعنی گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے اگر زیادہ ہو، لیکن اگر قرض اور ٹیکس کے پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا جائے تو سود کی ادائیگی وفاقی بجٹ کا 44% ہے، اور جو پروونشل انکم جو ہے صوبائی آمدنی کو اس کا اندازہ لگانے کے بعد یہ تناسب 77% تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یعنی یہ صرف 70 نہیں، 77% تک یہ جی ڈی پی کی ریشو کے تحت چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اخراجات جاری رکھنے کے لیے وفاقی حکومت کو مزید قرض لینے پڑتے ہیں۔ تو اس قرض لے کر اور قرض ادا کرنے کے عمل کو تبھی برقرار رکھا جا سکتا ہے جب اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی گروتھ ریٹ جو ہے، اس کی جو سپیڈ ہے، اس کی رفتار جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو اب اس میں جو کرنسی ہے یعنی فارن ریزروز کرنسی جو ہے اس کا مسئلہ بھی شامل کر لیں اگر آپ، تو اگلے 12 ماہ میں واجب الادا بیرونی قرض کے مقابلے میں زر مبادلہ کے ذخائر 80% سے بھی کم ہیں، یعنی 17 ارب بمقابلہ 21 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ذخائر ہے وہ 17 ارب، جبکہ آپ کو جو اگلے عرصے میں جو 12 ماہ میں جو قرضہ ادا کر رہے ہیں وہ 21 ارب ڈالر کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرضوں کے انتظام کے لیے درکار ڈالر حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ہر سال نئے قرض دینے والے ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے، یعنی پھر سعودی عرب یا کسی اور امریکہ یا IMF یا چائنا ادھر ادھر اب ہاتھ پیر ماریں گے۔ تو سال 2023 میں
IMF نے پاکستان کو اور سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے ڈالر کی ضرورت پڑی تھی، ان سب سے لینے پڑے تھے آپ کو. تو پاکستان کو ہمیشہ زر مبادلہ کے ذخائر کے مسئلے کا سامنا رہے گا، کیونکہ درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق بہت بڑا ہے. آپ جتنی درآمدات کر رہے ہیں اس کی نسبت برآمدات بہت کم ہے، جبکہ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی برآمدات درآمدات سے زیادہ ہوں، تبھی آپ کو صرف ایکسپورٹ سرپلس مل سکتا ہے اور فارن کرنسی ریزروز کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کا فرق بہت زیادہ ہے. تو ماضی میں اس مسئلے کو امپورٹ اور یعنی درآمدات میں کمی کے ذریعے، کمپریشن کے ذریعے حل کیا جاتا رہا ہے. یعنی آپ کو جتنی درآمدات کرنی تھی، آپ نے اس درآمدات کو پابندی لگا دی کہ اندر آ ہی نہیں سکتا، جس میں بڑا انڈسٹریل گڈز بھی تھے وہ بھی نہیں آ سکے، کیمیکلز بھی نہیں آ سکے، جیسا کہ 2023، 2019 اور 2008 میں کیا گیا تھا. تاہم اس کا ہر بار نتیجہ کیا نکلا؟ اکنامک گروتھ بڑی بری طرح وہ نیگیٹو ہو گئی اور قیمتوں میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا. تو یہ بزنس ریکارڈر کا ایک مضمون ہے، وہ میں یہاں پہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. تو مالی سال 2007 اور 8 اور 2018 اور 2022 میں کی جانے والی جو ریفارمز تھی، ایڈجسٹمنٹ جن کو کہیں گے، وہ اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات سے مختلف تھیں، لیکن ان کا تسلسل افسوسناک حد تک یکساں تھا. جو اکنامک گروتھ تھی، یہ ڈیولپمنٹ تھی، وہ قرضوں کے حصول میں تیزی لاتی ہے. برآمدات کے مقابلے میں درآمدات میں تیزی ہمیں نظر آتی ہے. اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ درآمدی بل کو بڑھا دیتی ہیں، اور کرنسی کی قدر میں بر وقت ایڈجسٹمنٹ ان کی درستگی کو روک لیتی ہیں. لیکن تو پھر جو فارن کرنسی ریزروز کا جو استعمال کرتے ہوئے استحکام کا تاثر برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی آپ درآمدات کو کمپریشن کا شکار کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیرونی مالیاتی جو فائنانسنگ گیپ جو آتا ہے اس کو چھپانا ممکن ہو جاتا ہے. آپ دنیا کو تو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ برابر ہو رہا ہے، ہماری درآمدات اور برآمدات برابر ہو رہی ہیں، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ اس قسم کے اقدامات کا، اس قسم کے ایڈجسٹمنٹ کا، کہ اس سے کہیں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بڑی مہنگائی آتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، اور تباہ کن اثرات جو ہیں وہ پوری کی پوری اکانومی پر پڑتے ہیں. تو پاکستان 2027 میں IMF کے پروگرام سے باہر ہو جائے گا، یعنی جو پروگرام ختم ہو جائے گا. تو اگر اشیاء کی قیمتیں بلند رہیں، جو کہ امکان ہے، آپ کو جتنی بھی چیزیں جو امپورٹ کرنی ہیں ان کی قیمتیں بلند رہیں گی. مثلا ایران کی جنگ کے باعث جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یا جو ریمیٹنسز میں فرق پڑے گا، کیونکہ متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب میں جو پاکستانی لیبر گئی ہوئی ہے، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے روزگار برقرار رکھ پاتے ہیں، نہیں رکھ پاتے، تو ان کی ریمیٹنسز کم ہوں گی. تو ان میں جو کمی واقع ہوگی ریمیٹنسز میں، یا اشیاء کی جو قیمتیں زیادہ ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے، نقصان میں جا سکتا ہے. تو پاکستان کے پاس دوبارہ پھر ڈالر ختم ہو جائیں گے، تو پھر پاکستان کی مجبوری ہوگی کہ وہ درآمدات محدود کرے، وہی کمپریشن والا حربہ استعمال کرے، اور اپنی اکنامک ترقی کو جمود کا شکار کر دے، اور مہنگائی میں پھر شدید اضافہ ہوگا. تو اس دوران سرمایہ کی ضرورت جب حکومت کو ہوگی، ڈالرز کی ضرورت ہوگی کہ بھئی کچھ تو قرضہ ادا کرنا ہے. جس طرح آپ IMF کے پاس بھاگے جاتے ہیں، یا سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں، یا چین کے پاس جاتے ہیں، کسی اور ملک کے پاس جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو وہ ڈالر حاصل کرنے کے لیے ایک رشوت ادا کرنی پڑے گی. اور رشوت کیا ہے؟ کہ جو بھی آپ کو یہ قرضے دے گا وہ آپ سے کہے گا پھر اپنی پالیسی ہماری مرضی کی چلاؤ. تو بہت سے پاکستان میں ایسے بھی حلقے جو کہتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے، اگر معاشی تباہی سے بچنا ہے اور ہمیں یہ کیپٹل چاہیے، ڈالر چاہیے، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو وہ کہتے ہیں. حالانکہ اس سرمایہ سے در حقیقت بنیادی مسائل کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے. ہم اپنی فارن پالیسی صرف چند ڈالرز لینے کے لیے بدل لیتے ہیں، اس سے ہمیں اکنامک ایڈوانٹیج یا ہماری اکانومی کو مہمیز نہیں ملتی ہے. ہم پھر بھی مقروض ہی رہتے ہیں اور ہمارے قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اصل مسئلہ محض ایک ایسی معیشت ہے ہمارا جس میں سرمایہ کاری کی ہمیشہ کمی رہی ہے، اور جو صرف کم مالیت والی مصنوعات ہی برآمد کرتی ہے. ہماری انڈسٹریل گروتھ بہت کم ہے. تو لیکن ان تمام خدشات اور تجزیوں کے درمیان ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ریاست کا کردار آج محض
ڈیٹ کلیکٹر تک ہی کیوں محدود ہو کر رہ گیا ہے؟ یعنی ریاست نے اب صرف یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے کہ جو بھی بیرونی قرضے یا قرضے جو ہیں، ڈیٹس جو ہیں، ان کو ری پے کرنا ہے، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی کرنا ہے، اس کے لیے تمام انتظامی مشینری کو بھی استعمال کرنا ہے۔ یہی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی، یہی تو انگریز کیا کرتا تھا جب وہ برٹش انڈیا کے حکمران کے طور پر پورے سب کانٹیننٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ریاست کا اصل کام صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا اور رپورٹ جاری کرنا نہیں ہے، نہ ہی صرف ڈیٹ کلیکٹ کر کے بیرونی اداروں کو واپس کرنا ہے، بلکہ اس کا اصل کام پالیسی بنانا، پلاننگ کرنا ہے، اور ایسا ماحول بنانا ہے جس میں ملک ترقی کرے، انڈسٹریز بڑھیں اور انکم کے نئے راستے بنیں، اسٹیٹ کے ریونیو بڑھے۔ لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست کی پوری توجہ صرف ڈیٹا گننے پر کہ کتنا ڈیٹ بڑھ گیا ہے، کتنا سود ادا ہوگا، اور اگلے سال کتنا نیا ڈیٹ لینا ہے یا دینا ہے۔ تو وہ طویل مدتی پالیسی، ویژن اور جو پریکٹیکل ایکشنز ہیں، جو پلاننگ ہے، جو ڈیٹ کرائسس کو جڑ سے اکھا کر پھینک سکتی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ کیسے ختم کر سکیں گے آپ؟ اگر ریاست محض ڈیٹ کلیکٹر بن جائے اور مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے کوششیں ہی نہ کرے، تو پھر یہ سارے درست ڈیٹا اور شفاف رپورٹس بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب تک ریاست یہ نہ بتائے کہ ہم آئندہ کس راستے پر چلیں گے، ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھائیں گے اور ڈیٹس کو کس طرح اتاریں گے، تب تک صرف ڈیٹا پیش کرنا اور صورتحال معمول کی بتانا کہ سب اچھا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ڈیٹ کرائسس سنگین ہے، اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تب رہا سوال مستقبل کا، تو امید کی راہ ضرور نظر آتی ہے، لیکن وہ بہت سی شرائط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کو ڈیٹ کی کاسٹ سے زیادہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور پرائمری سرپلس کو مستقل قاعدہ بنا لے، یعنی آپ نے اپنی فسکل بہتری کرنی ہے، اپنے بیلنس آف پیمنٹ بھی بہتر کرنی ہے، اگر اس کو مستقل قاعدہ بنا لیں تو نئے ڈیٹ کو صرف آمدنی پیدا کرنے والے کاموں پر خرچ کریں، ڈیٹ سروسنگ پر نہیں، اور ایکسپورٹس میں واقعی اضافہ کریں اور ٹیکس بیس کو وسیع کریں، تو ڈیٹ کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو سکتا ہے، آپ قرضوں کی دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سب کچھ نہ کر سکے اور پرانے طریقے ہی رکھے، یعنی نئے ڈیٹ لے کر پرانے ڈیٹ ادا کرتے رہیں اور اپنے علل تللوں میں کوئی کمی نہ کریں، تو پھر آنے والے دنوں میں ڈیٹس کا کرائسس ناقابل برداشت حد تک پہنچ سکتا ہے۔ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان اس بڑھتی ہوئی ڈیٹ سروسنگ کے لیے صوبوں کے وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہے، اسی لیے وفاق کی اکائیوں کو مزید صوبوں میں تقسیم کرنے کا آئیڈیا چھوڑا گیا ہے۔ اس سے وفاقی حکومت اور نئے صوبوں کے درمیان بننے والے نئے NFC ایوارڈ میں قومی آمدن کی تقسیم کا نیا فارمولا دیے جانے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس وقت 42% وفاق کو جاتا ہے اور 57 پوائنٹ سمتھنگ % جو ہے وہ صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر نئے صوبے تشکیل پاتے ہیں تو وفاق ان چھوٹے نئے بننے والے صوبوں کو بڑی آسانی سے قائل کر لے گا کہ قومی آمدن جو ہے یہ 50-50 ڈیوائیڈ ہونی چاہیے، اور اس طرح نیا NFC ایوارڈ بنانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور پھر وہ پیسہ جو صوبوں تک جا رہا ہے اس وقت، اس میں سے 8 سے 10% کمی ہوگی، اور وہ پھر مرکز کے پاس جائے گا، وفاقی حکومت کے پاس، اور وفاقی حکومت آسانی سے قرضے پھر ادا کر سکے گی، عوام پر پھر بھی خرچ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس طرح کے کرائسس سے نہیں گزر رہے ہیں۔ سری لنکا، گھانا، زامبیا، لیبنان اور ارجنٹینا جو ہے، یا تیونس ہے، اور کئی دوسرے جو افریقہ کے بیچارے غریب ممالک ہیں، وہ اس طرح کے ڈیٹ کرائسس سے گزرے ہیں۔ کچھ نے وقت پر سخت فیصلے کیے اور باہر نکل آئے، کچھ نے اسے معمولی سمجھا اور پھر انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہوئے، کچھ نے ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کروائی۔ تو پاکستان کے اگر امریکہ سے اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں، تو پاکستان اپنی ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کیوں نہیں کرواتا؟ یہ بڑی معمولی سا کام ہے۔ جبکہ میری تجویز یہ ہوگی اپنے حکومت کے جو سربراہ ہیں اصل میں جو بھی ہیں، کہ بھائی آپ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ سے زیادہ اپنے ڈیٹس رائٹ آف کروائیں۔ آپ نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں، تو وہ خدمات صرف اپنے عہدے کے لیے استعمال نہ کریں، اس کو طویل بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، ملک کی مالیتی حالت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اور امریکہ چاہے تو آپ کے 100% ڈیٹس بھی رائٹ آف کر سکتا ہے، اگر 100% نہ کرے تو 50% تو وہ کر سکتا ہے،
کیونکہ ان میں سے کئی قرضے ایسے ہیں جو ادا ہو چکے ہوئے ہیں، صرف اسی سود در سود کی وجہ سے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ورنہ وہ عملی طور پہ پرنسپل اماؤنٹ سے زیادہ پاکستان ان کو ادا کر چکا ہوا ہے۔ تو بہرحال کچھ نے ری اسٹرکچرنگ کروائی ہے، کچھ نے سخت فسکل ایڈجسٹمنٹ کی ہیں، کچھ نے عارضی طور پر ڈیٹ ری پیمنٹس روکی ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی شکل ہوتی ہے، یا جس کو ڈیٹ موریٹوریم کہتے ہیں، اور کچھ نے اسٹرکچرل ریفارمز کی ہیں اپنی اکانومی میں۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ڈیٹ کا کرائسس جو ہے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، اس کا حل بھی موجود ہے، لیکن اس کے لیے پہلے تو اسے سنگین مسئلہ سمجھنا پڑے گا، عوام سے جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، اور پھر سنجیدگی، مستقل مزاجی اور طویل مدتی پالیسی کے ساتھ اسے نمٹنا پڑے گا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ درست ڈیٹا تو پیش کرتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، لیکن اس سے ڈیٹس کے کرائسس کی سنگینی کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کی مستقبل کی آزادی اور ترقی سے جڑا ایک مسئلہ ہے۔ 2020 میں جہاں کل ڈیٹ کل ڈیٹ جو تھا وہ صرف 36.4 ٹریلین روپی تھا، آج وہ ڈیٹ 99.59 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکا ہے۔ 6 سال میں 3.5 گنا اضافہ، اور 48.7 ٹریلین روپے کی سروسنگ یعنی ڈیٹ سروسنگ، اور ہر سال بجٹ کے تقریباً 40 سے 45% صرف ڈیٹ کی واپسی اور سود پر خرچ ہونے کے باوجود ڈیٹ کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہا ہے، جبکہ انڈیا جیسے ملک میں یہ تناسب ڈیٹ سروسنگ کا صرف 18 سے 20% ہے۔ تو بین الاقوامی خطرے کی حد 60% کے مقابلے میں ہمارا ڈیٹ اس وقت 71% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ ڈیٹ کا طریقہ کار یا ڈیٹ مینجمنٹ کا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جب قومی آمدن کا نصف حصہ صرف سود اور قسطوں پر چلا جائے گا تو ترقیاتی کام کہاں سے ہوں گے؟ ڈیٹ کا بوجھ بہت بڑھ چکا ہے۔ ڈیٹ سروسنگ قومی وسائل کو کھا رہی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور اب بھی نئے ڈیٹس لیے جا رہے ہیں۔ جب تک ریاست ڈیٹ کلیکٹر سے آگے بڑھ کر پالیسی ساز اور قیادت کا کردار ادا نہیں کرتی ہے، جب تک نیا ڈیٹ آمدنی والے پروجیکٹس پر، ان منصوبوں پر خرچ نہیں ہوتا ہے، اور جب تک ہم اپنی وسائل سے اپنے اخراجات پورے کرنے کا عزم نہیں کرتے ہیں، اور جب تک ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھاتے نہیں ہیں، ڈیٹس کا یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سارے اقدامات کرے گا کون؟ اسی سوال کے ساتھ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔